آل اوور دا بزنس کمیونٹی ہے، ہوٹل انڈسٹریز ہے، ریسٹورینٹ ہیں اور ٹورسٹ ہیں، اس حوالے سے کیا بتانا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ والسلام علی رسول اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں جی، کرونا نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں جیسے لیا ہے، اس طرح اس نے پاکستان کو بھی، ہماری ہوٹل انڈسٹری کو بھی اس نے کافی افیکٹ کیا ہے۔ ظاہر ہے یہ ہوٹل انڈسٹری اس طرح چلتی ہے جیسے گاڑی کا کوئی پیا پورا گھومتا ہے تو کام چلتا ہے، اور یہاں جب 2 مہینے سے کوئی بندہ جس کو کوئی گاڑی، کوئی جہاز، کوئی ٹرین، کوئی چیز اویلیبل نہیں ہے تو 2 مہینے مکمل بند رہا A to Z۔ اب ظاہر ہے ہمیں اسٹاف ہے اس کا بھی بوجھ اٹھانا پڑا، اور یہ ساری چیزیں افیکٹ ہو گئیں، اور یہ اتنی لمبی اور لاک ڈاؤن سے بہت زیادہ افیکٹو ہوا تو، اور افیکٹ ہوا، اور لوگوں نے لاک ڈاؤن کی پابندیاں کی یا نہیں کی وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے۔ گورنمنٹ بیچاری کیا کرے، اس نے SOP بتائے، لیکن عمل تو ہم نہیں کرنا تھا، ہم نے تو کوئی عمل نہیں کیا۔ عمل تو ہمیں نہیں کرنا تھا، ہم نے کوئی عمل نہیں کیا، اور ابھی تک عمل نہیں کر رہے۔ اگر ہم پراپر SOP پہ عمل کرتے تو شاید ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ تو نقصانات تو وسیع ہیں، وہ اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس میں سب سے بڑا نقصان ہے لوگوں کا بے روزگار ہونا۔ جو اس انڈسٹری سے آپ اندازہ کریں گے، اگر ریسٹورنٹس کو لے لیں، اگر کراچی میں ڈھابا ہوٹل ملا ملو کے اگر 1 لاکھ ہیں تو 1 لاکھ میں 10 ملازم لگا لیں تو یہ مطلب یہ ہوا کہ 10 لاکھ لوگ یہ بے روزگار ہو گئے۔ 3 کروڑ کی آبادی کی شہر میں یہ لوگ بے روزگار ہوئے، اور اس طرح PC وغیرہ یا یہ بڑے ہوٹل جو ہیں اس کے اندر بھی ریسٹورنٹ سارے بند ہیں، وہاں سے لوگوں کو لے آف کر دیا گیا۔ اور جب لے آف کر دیا گیا، ہمارے جیسے چھوٹے ہوٹل بھی بند تھے انہوں نے بھی لوگ لے آف کیے، وہ بھی لاکھوں میں ہیں، اور یہ بے روزگاری میں شدید اضافہ ہو گیا۔ جو گورنمنٹ نے اس وقت لولی پاپ دیے تھے، مرکزی گورنمنٹ نے، کہ ہم 3 مہینے کی سبسڈیز بل میں دے دیں گے، GST میں دے دیں گے، اور یہ دے دیں گے، اور سیلریاں دے دیں گے، اور ہم اسٹیٹ بینک نے کہا تھا ہم 0 ٹالرنس پہ جو ہے نا وہ قرضہ ورضہ دے دیں گے، وہ کچھ بھی نہیں ہوا، وہ خالی لولی پاپ ہی لولی پاپ نکلا۔ مرکزی گورنمنٹ بھی جھوٹی نکلی، سندھ گورنمنٹ بھی اس کی اماں نکلی، وہ سے اور جھوٹی نکلی، اور انہوں نے جو پیسے دیے اپنوں کو بانٹ دیے، راشن اپنوں کو بانٹ دیے، وہ سارا افیکٹ ہوا، نہ پوچھیں آپ۔ لیکن ابھی سبھی صاحب آپ دیکھیں جو بجٹ آیا ہے اس میں ہوٹل انڈسٹری کو گورنمنٹ نے ریلیف تو دیا ہے، جو ان کے اوپر ٹیکس تھا آپ لوگوں کے اوپر اس کو کم کر کے ابھی اس کی شرح کم کی ہے۔ نہیں، اس سے ہمیں کوئی شرح وغیرہ کم نہیں کی، اس نے کوئی کون سی شرح کم کی، کوئی شرح نہیں کم کی۔ دوسرا، ہم FBR کا جو ہمارا GST لگتا ہے وہ سندھ گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہے، 18ویں ترمیم کے بعد، اس کا FBR سے کوئی تعلق نہیں۔ FBR کا جو GST ہے وہ سروسز پہ ہمیں لاگو نہیں ہوتا، ہم سروسز سیکٹر کے رجسٹرڈ ہے، ہمارا سندھ گورنمنٹ سے 18ویں ترمیم کے بعد۔ ابھی آج اس کا بجٹ آ رہا ہے، آپ دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں جناب۔ اچھا، دوسرا آپ دیکھیں گے چلیں یہ تو ابھی کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے، یہاں تو مطلب اس حوالے سے ہوٹل انڈسٹری متاثر ہو رہی، لیکن آپ دیکھیں کہ گلگت بلتستان اور دوسرے جو ٹورسٹ علاقے ہیں وہاں پہ بھی گورنمنٹ نے بند کیا، وہاں پہ تو نہ اتنا رش ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے، مطلب مختصر سے لوگ ہوتے ہیں۔ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بات، سوری میں نے کاٹ دی جلد بازی میں، بات یہ ہے کہ یہ جو لاک ڈاؤن لگا وہ غلط لگا۔ ہم نے 100 گنڈے بھی کھائے، پیاز جسے کہتے ہیں، اور 100 جوتے بھی کھا لیے۔ یہ چلتے رہنا دینا چاہیے تھا، جہاں جاتا سمارٹ لاک ڈاؤن کے لیے جو ابھی پالیسیاں آ رہی ہیں یہ اس وقت کرنی چاہیے تھی، تاکہ معیشت اتنی بری طریقے سے نہ بیٹھتی۔ میرے خیال میں اس وقت کم از کم 1.5-2 کروڑ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں ہماری انڈسٹری سے وابستہ، جس میں ٹریول ٹورز اینڈ ہوٹلس جو ہیں، ٹریول ٹور اینڈ ہوٹلس اینڈ ریسٹورینٹس، اس میں کہ کم از کم 1.5 سے 2 کروڑ لوگ بے روزگار ہو گئے، اور یہ تو ہزاروں کی تعداد میں ہوٹل ہیں جس کا۔ مطلب آپ گورنمنٹ سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں، ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں SOPs کے تحت وہ ریسٹورنٹ کو کھولنے کی اجازت دے تاکہ مزید لوگ بے روزگار نہ ہوں۔ جب ریسٹورنٹ کی میری کیپیسٹی ایگزامپل 100 آدمیوں کی، 50 پہ اجازت دے دے، 30 پہ دے دے، ہم لوگوں کو بولیں گے بھائی بیٹے ٹائم 30 لوگ آئیں گے، ہم دور دور بٹھا دیں گے، اس کے مطابق کر لیں، مطلب تاکہ اسٹاف کو لے آف نہ ہو، اس بیچارے کو کچھ ملے۔ ہمارا فل رننگ میں ہے، پورا ویل گھومے، تو ہمارا تو کچھ بھی نہیں۔ وہ کہتے ہیں آدھا تیتر آدھا بٹیرا، رونا دھونا، اور مسیح ہم تو خود بیمار ہو جائیں گے ٹینشن سے جناب۔ یہ جو کانسیپٹ ہے لوگوں کا، جو کرونا ہے نہیں، اس کو زبردستی ایک انٹرنیشنل ایک کانسپریسی ہے، اس کے حوالے سے جو ہے یہ پوری دنیا میں مسلط کیا گیا ہے چین پہ کنٹرول کرنے کے لیے اور دنیا کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے۔ تو اس حوالے سے مطلب آپ اس سے کہاں تک اتفاق کرتے ہیں؟ میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ یہ کرونا ہے یا نہیں ہے۔ بحث نمبر 1 کا جواب یہ کرونا ہے، ایگزسٹ کرتا ہے، موجود ہے، ہمارے ساتھیوں کو ہوا ہے، اس میں کئی صحت یاب ہوئے ہیں، ہمارے امیر ضلع کو ہوا،
ان کی پوری فیملی کے 29 لوگوں کو ہوا. میرے ساتھ کئی ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے کئیوں کو شفا دی الحمدللہ. زیادہ تر لوگ ٹھیک ہو گئے. ہمارے 72 سالہ مربی جو ہمارے کونسلر ہیں کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ کے ذکر مہنتی صاحب، ان کو تھا، وہ ٹھیک ہو گئے الحمدللہ. ان کی زندگی سے اللہ نے زندگی عطا کی. ہاں ہاسپٹل کے اوپر بہت زیادہ پرابلم ہے کیونکہ وہاں کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. وہاں یہ مسائل ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ کراچی ٹرانسپورٹ اتحاد کے ارشاد بخاری صاحب ہیں، ان کی بھانجی کے بیٹے کو ہوا. کیا ہوا؟ اس کو ہارٹ اٹیک ہوا. ہارٹ کا مریض تھا، کارڈیو میں داخل تھا. وہاں سے اس کی ڈیڈ باڈی نہیں دی، کرونا کر کے خود دفنا دی. یہ ہمارے پاس شواہد موجود ہیں. ہاسپٹلوں کی لوٹ کے سوٹ بھی ہمارے پاس شواہد موجود ہیں. لوگوں سے 18 20 لاکھ روپے لیے گئے اور کئی لوگوں کو ان کی ڈیڈ باڈیاں دی گئی. ایک وائس میسج گھوم رہا ہے شاہ فیصل کالونی کے کسی بچے کا کہ ان کو گھر والوں کو ڈیڈ باڈی دی گئی، وہ اندر سے کمبل اور لکڑیاں نکلی انہوں نے دیکھا جب تو اس کے بعد وہ دوسرے تیسرے دن لڑکے کا میسج آیا میں ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں. وہ بچہ پھر آ بھی گیا گھر. تو اسی دنیا کے یہ واقعات ہے نا، سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے تو ٹھیک ہی بات ہے نا جب ساری چیز آ رہی ہے. ہاں یہ کنسپرنسی ہے، لیکن کرونا بھی اپنی جگہ ہے. ہاں یہ اس میں ڈینائی نہیں کر سکتے آپ. تو اس کے حوالے سے کیا میسج دینا چاہیں گے پبلک کے حوالے سے؟ نہیں میں یہ چاہ رہا ہوں، دیکھیں میں اصل سچی بات آپ کو کروں نا، مطلب جو سچ یہ ہے کہ ہم نے یہ شروع میں ہم نے ٹیکل صحیح نہیں کیا. ہاں وہ ہمیں پتہ بھی نہیں تھا. یہ بھی سچ بات ہے نا، ہمیں نہیں پتا تھا کہ کرونا ہے کرونا نہیں. اس وقت بھی یہ ڈرامہ چل رہا تھا، اور اگر تھا تو آیا اور آپ کے سامنے آ گیا. اور ٹیکلنگ یہ ہوئی کہ وہ میں نے شروع میں جیسے آپ کو کہا کہ 100 گنڈے 100 پیاز وغیرہ چکر ہو گیا. یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کے ذریعے اس وقت کیا جاتا، ملک کی معیشت بھی بچ جاتی، ڈرامے بھی نہ ہوتا، یہ ساری چیزیں نہ ہوتی اور پھر یہ زیادہ اچھا کنٹرول ہو جاتا. تو ابھی یہ نہ کنٹرول ہوا، نہ آدھا تیسرا آدھا بٹیر ہو گیا. ابھی ہاسپٹلس میں اتنا گنجائش بھی نہیں ہے. سرکاری ہاسپٹل کا تو برا ہی حال ہے اور پرائیویٹ والے لوٹ کو سوٹ ہے. وہاں بھی یہی ہے، کوئی اتنا کوئی اس میں کوئی اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے. اسی گھروں میں لوگ آئسولیٹ ہو رہے ہیں بیچارے، وہ ٹھیک بھی ہو رہے ہیں الحمدللہ. اور میں سمجھتا ہوں زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. کرونے سے مرنا ہے تو اسے مرنا ہے. الحمدللہ دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ رضائے اللہ، اصول رضائے اللہ مہم جو تھی ہماری یہ یہی تھی کہ اللہ کی طرف آؤ اور ڈٹ جاؤ اور لوگوں کو بھی لے آؤ. اور قرآن ہمارا مشعل راہ ہے، اس پہ عمل کرو. اس میں میری نمازیں، میرے روزے میرے اپنے لیے، لیکن جو خدمت ہے کسی دوسرے کی کمزور کی، اگر آپ نے ایک روٹی آپ کے پاس ہے آپ چوتھا ہی کھائیں، اس سے تین آدمیوں کو دے دیں. دوسرا خدمت نے ماشاءاللہ بہت کام کیا. میں خود اس کا ایک پارٹ اینڈ پارسل رہا ہوں. میں پوری کینٹ کے اندر کام کر رہا تھا اور اس میں میرے کوئی 8-10 وارڈ تھے جو میرے انڈر کنٹرول کام کر رہے تھے اور میں بھی اس میں بڑا ایک کر رہا تھا. اور اس کے علاوہ باقی میں سندھ کے کچھ علاقوں کے لیے بھی کام کیے. میں انتہائی شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا پہلے کہ اس نے ہمیں استقامت دی اور انہوں نے اس کام کے لیے چنا. اگر اللہ میں نے چنتا تو یہ استقامت بھی نہ دیتا تو ہماری بھی ظاہر ہے مائیں بہنیں بیٹیاں شاید بچے ہیں، ہمیں بھی کرونا لگ سکتا تھا. کرونا ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ بھی نہیں ہے. پھر اوپر یہ بہادری جس کام سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے بہادری عطا کی، استقامت دی تاکہ ہمیں چنا خدمت کے لیے ہم اس لیے تھے اور رہے. اور اسپیشل تھینکس فار دوز کہ انہوں نے ہمیں ڈونیشن دی جس سے ہمارے سارے مرکز چلے. ہمارا یہ میٹروپول ہوٹل کا ذرا تھا قاضی حسین احمد مرکز، جس میں ماشاءاللہ بڑا جمبو قسم کا مرکز تھا جس میں بہت زیادہ راشن بنتا تھا. لوگ اس میں ڈونیٹ کرتے تھے اور وہاں راشن کی پیکنگ ہوتی تھی. اور اس طرح ہمارا ایک نعمت اللہ خان مرکز تھا جو ڈیفینس فیز 4 میں تھا، جس سے ضلع جنوبی کو سارے علاقوں کو راشن جا رہے تھے. اور ماشاءاللہ ہم نے سبزیاں، آپ سمجھیں ہم نے لوگوں کے گھروں میں مرغیاں تک دی ہیں، سبزیاں دی ہیں، مرغیاں دی ہیں لا کے. وہ ہمارے ڈونر نے ہمیں دی، وہ ہم نے مرغیاں تک لوگوں کو دی اور سبزیاں بھی دیں اور راشن بھی دیے. اور الحمدللہ جب ہماری یہ مہم تقریباً 26ویں 27ویں رمضان کو اینڈ ہوئی ہے تو الحمدللہ لوگوں کے گھروں میں 15-20 دن کا ہم راشن چھوڑ کے آئے ہیں. ابھی تک ان کا راشن چل رہا ہوگا، ایسی پوزیشن تھی. پھر ہم نے عید کے قریب ان کو دیا روح افزا وغیرہ اور یہ سیمیاں وغیرہ والے پیکٹ دیے. اور ماشاءاللہ وہ بہت اچھا رہا. ہمیں ڈونر نے بہت زیادہ ڈونیشن دی، ٹیم نے بہت محنت کی اور یہ کریڈٹ ساری ٹیم کو جاتا ہے، الخدمت کی ٹیم. تو میں اس کو کہتا ہوں آئی ایم فیلنگ پراؤڈ دا ٹیم آف JI. اس میں بہت سے ہمارے ساتھ بوڑھے بزرگ بچے سارے نوجوان شریک ہوئے اور پیران سالی میں انہوں نے یہ کام کیا تو مجھے ان پہ بھی فخر ہے. اور میں بھی آگے بڑھ کے کام کرتا تھا. اور اس طرح ڈونیشن لینے والوں کے بعد ہم جاتے تھے تو انہیں ہم بولتے رہے کہ بھئی یہ کام کرنا ہوگا تیرے، ٹھیک ہے ہمیں جو کر سکتے ہیں انہوں نے کیا الحمدللہ. اور سارا یہ جو خدمت پورے پاکستان میں اگر چلی ہے تو یہ لوگوں کی ڈونیشن سے چلی ہے نا.
یہ اوپر سے تو کوئی نوٹوں کی بارش نہیں ہوئی، صحیح نہ کسی نے اور پیسے دیے ہیں۔ بہرحال یہ اللہ کا کرم اور شکر، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ استقامت دی اور ہمیں اتنی محنت کی اور ہم نے لوگوں کی خدمت کی۔ اللہ قبول فرمائے۔